اللہ فرما رہا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے تو وہ ہیں، رحمان کے لائق بندے، رحمان کے اچھے بندے، رحمان کے سب سے بہترین بندے تو وہ ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں۔ نمبر 1 الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر نرمی کی چال چلتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، اہنکار نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، دوسروں کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر نہیں سمجھتے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے اہنکار اگر کسی نے کیا تھا تو ابلیس نے کیا تھا۔ جب اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو سب سے پہلے ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیوں سجدہ کروں آدم کو؟ Adam was created by clay and I am created by the fire. اے اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، میں آگ سے پیدا کیا گیا۔ آدم مٹی کی مخلوق ہے، میں آگ کی مخلوق ہوں۔ آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے جاتی ہے۔ I am better than him، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا جنون اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی کے دماغ میں یہ کیڑا اگر پیدا ہوا تھا وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا بند کرو، تکبر کرنا بند کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چل۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال پھلا کر کے نہ ملا کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا، کسی مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو گھمنڈی لوگ پسند نہیں۔ اللہ کو کون پسند ہے؟ جو ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں، جو سافٹ ہارٹ کے ہیں، جو نرم دل کے ہیں، جو اپنے آپ کو ڈاؤن کر کے رکھتے ہیں، جن کے مزاج میں نرمی ہے، جن کے سوبھاؤ میں ملائمیت ہے، سافٹنس ہے، جو تکبر نہیں کرتے، جو اہنکار نہیں کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کا ایک اصول ہے الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی۔ جو تکبر کرے گا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اس کو عذاب کیا ملے گا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اس کی باڈی چیونٹی کی طرح ہوگی، اس کا چہرہ تو انسان کا ہوگا مگر اس کی باڈی چیونٹی کی طرح ہوگی، چیونٹی کی طرح۔ تکبر کرنے والا چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اس کو جہنم کی ایک الگ جیل میں رکھا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا۔ ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، ان کی ناک کو زمین پہ گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تکبر کرنے والے کو سب سے زیادہ اپنی ناک پسند ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی ناک کو ذلیل کیا جائے گا، اس کی ناک کو مٹی میں ملایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کیا کہتا ہے
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، میرے خاص بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں، میرے سب سے لائق بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، جو اکڑ کر کے نہیں چلتے، جو اہنکار نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کو ہمارے نبی کبھی اکڑ کر کے نہیں چلتے تھے۔ آج معمولی ایم ایل اے ہو جائے، ایم پی ہو جائے، ودھایک ہو جائے، نیتا ہو جائے، پردھان ہو جائے، کوئی تھوڑا سا عہدہ پا جائے، کرسی پا جائے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ شبینہ عظیم کا شعر ہے نا، جو خاندانی رئیس ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ جو نئی نئی دولت والے ہوتے ہیں ان کا لہجہ بتا دیتا ہے کہ نئی نئی دولت والے۔ جو رئیس لوگ ہوتے ہیں ان کا لہجہ نہیں بدلتا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑا کون تھا انسانوں میں؟ ہمارے نبی کوئی پروٹوکول نہیں تھا، نہ آپ کے دروازے پر کوئی گیٹ مین تھا، کوئی ڈور مین تھا، نہ آپ جب نکلتے تھے کوئی باڈی گارڈ آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ مدینہ کی کوئی بڑی عورت بھی بازار میں روک کر کے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھتی تھی، اللہ کے نبی اس بڑی عورت کو بازار کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے غور سے اس کی بات سنتے۔ میرے نبی کی شان تو نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا۔ اللہ کے خاص بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی کی چال چلتے ہیں۔ اس لیے اے میرے بھائیو، اگر اللہ کے اسپیشل بندے بننا ہے، خاص بندے بننا ہے تو تکبر نہ کرنا، اہنکار نہ کرنا، نرمی پیدا کر لینا، تواضع پیدا کر لینا۔ نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اللہ کے خاص بندوں کی دوسری پہچان کیا ہے؟ جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، وہ جاہلوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتے، وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ آج میڈیا والے اسلام کو گالی دیتے ہیں، مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں، اور کبھی انصار رضا کو بلا لیتے ہیں، کبھی فلانے کو بلا لیتے ہیں، کبھی ڈھماکے کو بلا لیتے ہیں۔ یہ 1000 روپیہ لے کر 500 روپیہ لے کے چینل پہ جا کے گالی سنتا ہے، اسلام کو گالی دلواتا ہے۔ ارے بے غیرت، تیرے وہاں میڈیا پہ جانے سے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ بے غیرت قسم کے مولوی، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ اتا پتہ نہیں۔ 1500 روپیے میں یہ چینل پہ جاتے ہیں اور کھلے عام ان کو گالی دی جاتی ہے، اور یہ سنتے ہیں چند روپیوں کے لیے۔ ہر آدمی اس لائق نہیں ہوتا کہ اس سے ڈیبیٹ کی جائے، اس سے چرچا کی جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سامنے والا اگر سننے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو سنایا جائے، سامنے والا جب سننا ہی نہیں چاہتا، اس کو اسلام کو گالی ہی دینا ہے، اس کو قرآن کو گالی ہی دینا ہے، اس کو پیارے رسول کو برا بھلا ہی کہنا ہے، تو پھر آپ اس سے ڈیبیٹ کر کے کیا کریں گے؟ چرچا کر کے کیا کریں گے؟ بحث کر کے کیا کریں گے؟ اس نے تو اسی لیے ڈیبیٹ کی محفل لگائی ہے تاکہ اسلام کو ذلیل کیا جائے، مسلمانوں کو گالی دی جائے۔ سن لو میرے بھائیو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں کو سلام کر کے آگے بڑھو۔ جاہل کا جواب جاہلوں کی طرح نہ دینا۔ ہمارے نبی کو دیکھو، بڑے بڑے جاہلوں سے آپ کا سامنا ہوا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کر کے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں آ کر کے وہ پیشاب کرنے لگتا ہے۔ وہ لیٹرین کی جگہ، باتھ روم کی جگہ پیشاب نہیں کرتا، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں صف لگتی ہے وہاں پہ آ کے پیشاب کرتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے رک جاؤ، لا تظلمو، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو۔
جب وہ پیشاب کر لیتا ہے اللہ کے نبی پانی منگاتے ہیں، اس کے پیشاب پہ پانی ڈال کے صفائی کرتے ہیں، بڑے پریم سے اس کو بلاتے ہیں، بڑی محبت سے اپنے پاس بلاتے ہیں، بڑے پیار سے کہتے ہیں اے میرے بھائی ان هذه المساجد لا تصلح لهذا، یہ مسجد ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، یہ باتھ روم نہیں ہے، مترالے نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، تسبیح کی جگہ ہے، آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ دیہات میں رہنے والا آدمی تھا، جاہل تھا، نبی نے سمجھایا، پریم پوروک سمجھایا، سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، نماز کھڑی ہوئی، وہی دیہاتی مسجد میں آیا، نماز میں شامل ہو گیا، نبی اکرم رکوع میں گئے، صحابہ بھی رکوع میں چلے گئے، نبی اکرم سجدے سے سر اٹھاتے کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، صحابہ بھی رکوع سے سر اٹھاتے کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ دیہاتی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کہتا اللہم ارحمنی محمدا ولا اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر تو رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی اور کے اوپر تو رحم مت فرما۔ دیہاتی آدمی تھا، جاہل تھا، اسے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اسے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا، نماز میں کیا بول رہا ہے اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی اور کے اوپر تو رحم مت فرما۔ صحابہ کرام بڑے غصے میں ہیں، نماز کی حالت میں اس کو گھور رہے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے، سلام پھیرا اللہ کے نبی نے، دیہاتی کہتا ہے ما ضربنی وما قہرنی وما شتمنی، میں تو ڈر گیا، صحابہ نے مجھ کو بڑا گھورا تھا، میں تو ڈر گیا کہ اب اللہ کے نبی مجھ کو بولیں گے، برا بھلا کہیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ڈانٹیں گے، نہ تو آپ نے مارا نہ ڈانٹا نہ پیٹا نہ کوئی آپ نے غلط بات فرمائی، آپ نے بس اتنا کہا اے میرے بھائی لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت تنگ کر دیا، تو نے اللہ سے یہ دعا کر دی اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی اور کے اوپر تو رحم مت فرما، تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے کو بہت سیمت کر دیا، بہت لیمیٹیڈ کر دیا، بہت چھوٹا کر دیا۔ جاہلوں کے ساتھ نبی کا یہ طریقہ تھا میرے پیارے ساتھ۔ دنیا میں آپ کو جاہل لوگ ملیں گے، کس کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے ویوہار کرنا ہے، یہ بھی ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ نبی اکرم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہودیوں کی ایک جماعت گزرتی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا کہ السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب کیا ہوا تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب یہ ہوا یو شوڈ ڈائی، تمہیں مر جانا چاہیے، تم پر ہلاک ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم ختم ہو جاؤ۔ السلام علیکم مرسی اپون یو اور السلام علیکم ڈیتھ اپون یو، تم پر موت آئے، تم پر ہلاکت آئے، تم ختم ہو جاؤ۔ دعا کیا ان یہودیوں نے اللہ کے پیارے نبی کے اوپر، نبی اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا بظاہر۔ آپ کی بیوی حضرت عائشہ نے یہودیوں کے جملہ سنا، انہوں نے بڑے غصے میں فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیو تم میرے نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم پر موت آئے، تم پر لعنت آئے، تم مر جاؤ، تم ختم ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا
نبی سے محبت ہے تو نبی کو برا بلا کہا جائے تو مومن برداشت نہیں کر سکتا. کتنے بے غیرت ہیں جو نبی کو گالی دینے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں. کھلم کھلا اسلام کی دشمنی کرنے والے، رسول کی دشمنی کرنے والے، مسجدیں گرانے والے ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. ان سے بڑا بے غیرت اس ملک میں کوئی نہیں. ارے تیرے اندر اگر ایمان کی غیرت ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. کم سے کم اپنے دل میں یہ اس عمل کو تو نفرت کی نظر سے دیکھے گا، اس عمل کو تو غلط سمجھے گا کہ تیرے نبی کو برا بلا کہا. یہودیوں نے اللہ کے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا. حضرت عائشہ بھڑک گئی، فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیوں تم پر موت آ جائے، تم پر لعنت برسے. نبی نے فرمایا محلن یا عائشہ، اے عائشہ اتنا جلدی تمہیں طیش میں نہیں آنا چاہیے، تمہیں غصے میں نہیں آنا چاہیے. اے عائشہ نرمی سے کام لو، پیار سے کام لو، محبت سے کام لو. اتنا جلدی تمہیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، اتنا جلدی تمہیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. کہا اے اللہ کے نبی شاید آپ نے سنا نہیں تھا، وہ یہودی جب جا رہے تھے انہوں نے سلام کیا تھا، انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا تھا، انہوں نے السلام علیکم کہا تھا. اے اللہ کے نبی وہ آپ کے لیے موت کی بد دعا کرے میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، میں کیسے گوارا کر سکتی ہوں. جب انہوں نے آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا تب میں نے ان کا جواب دیا. آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے جواب نہیں دیا تھا، میں نے جواب دیا تھا. جب انہوں نے یہ کہا تھا السلام علیکم، اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا. میں نے کیا کہا تھا وعلیکم سیم ٹو یو، تم میرے لیے موت کی بد دعا کر رہے ہو، سیم ٹو یو تم پر بھی موت آئے. میں نے جواب دے دیا. نبی نے گالی کے جواب میں گالی نہیں دی، ان کا لفظ بھی نہیں دہرایا. آپ نے فرمایا وعلیکم تم پر بھی ہو، سیم ٹو یو. آپ نے سیم ٹو یو کہا، آپ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا جو یہودیوں نے استعمال کیا. یہ نبی کا تو اللہ کے اسپیشل بندے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. دو چیزیں ہو گئی اور آگے. نمبر 3 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا چپک جانے والا ہے، بڑا چمٹ جانے والا ہے. اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے کہا وہ تکبر نہیں کرتے، وہ جاہل کے جواب نہیں دیتے. اور تیسری چیز کیا فرمائی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ رات بھر سجدے میں گزار دیتے ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ قیام اللیل کرتے ہیں، وہ راتوں میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. میرے نوجوان اللہ کے خاص بندے تو راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں. تیری راتیں تو انسٹاگرام پہ گزر رہی ہیں، تیری راتیں تو اسنیپ چیٹ پہ گزر رہی ہیں، تیری راتیں تو فیس بک کی ریلز میں گزر رہی ہیں، تیری راتیں تو گندے ویڈیوز کو دیکھنے میں گزر رہی ہیں. اے اللہ کے بندو، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جب دنیا اپنے بستر پہ آرام کر رہی ہوتی ہے وہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. دنیا جب اپنے بستروں پہ سوئی رہتی ہے وہ بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے رہتے ہیں. تہجد کی عادت ڈالو میرے ساتھ. اگر زندگی میں کوئی سپنا ہے، کوئی خواب ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھڑا ہے، کوئی مصیبت ہے،
رات میں جب سناٹا ہو جائے، 2 بج جائے، 3 بج جائے، وضو کرو، آؤ اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو، اللہ کے سامنے تڑپنا شروع کر دو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دو. پھر دیکھو تمہاری زندگی سے غم کیسے دور ہوتے ہیں، تمہاری زندگی سے تکلیف کیسے. تہجد پڑھتے ہیں اللہ کے. ہم سے تو 5 ٹائم کی نماز ادا نہیں ہوتی. حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، ہماری دکان بھی اوپن ہے، ہمارا کاروبار بھی چل رہا ہے، ہمارا لین دین بھی چل رہا ہے، ہم تو 1 ٹائم کی نماز پڑھتے. جلسہ ہو رہا ہے گاؤں میں عشاء کی نماز میں، کتنے لوگ مسجد میں تھے جا کے پتہ کر لینا. جلسے کے بعد فجر کی نماز میں گاؤں میں کتنے لوگ فجر کی نماز میں شامل ہوتے جا کے پتہ کر لینا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ کہتا ہے میرے خاص بندے تہجد پڑھتے ہیں. میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی شکایت ہے، آج عورتیں بھی نماز کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہیں. ان کو اپنے موبائل اور اپنے دنیا کے کاموں میں اتنا بزی ہو گئی ہیں، آج نماز کی ان کو فرصت نہیں مل رہی ہے. میری پیاری ماں بہنوں، کان کھول کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسہا، عورت صرف 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی. جنت کے سارے گیٹ کھول دیے جائیں گے عورت کے لیے، جنت کے سارے دروازے اوپن کر دیے جائیں گے عورت کے لیے. اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. یہ 4 کام عورت کر لے جنتی ہے. آج کیا عالم ہے، نہ شوہر نماز پڑھتا ہے نہ بیوی نماز. بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ آج کل کی ممی لوگ بچوں کو موبائل ہاتھ میں دے کے تو ناشتہ کراتا. میرا بیٹا تو بغیر موبائل لیے ناشتہ نہیں کرتا ہے. ارے کیسے کرے گا جب اس کی ممی نہیں کرتی تو وہ کیسے کرے گا؟ صبح ممی اٹھتی ہے پہلے موبائل دیکھتی ہے، پاپا اٹھتے ہیں پہلے موبائل.